بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 2۔ کچھ دیر بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا۔ پھر وہ تھیلا ایک سائیڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکن نے مٹی پھر سے قبر پر ڈالی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا، "یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔" آصف اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ کھوپڑی اس میں ہے۔ دونوں کے دل ابھی گھبراہٹ ہی محسوس کر رہے تھے۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائیک سٹارٹ کرکے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائیڈ پر لٹکا دیا۔ جب وہ رضوان کے گھر کے پاس آئے تو رضوان اتر گیا۔ تب آصف نے کھوپڑی رضوان کو پکڑا دی۔ پہلے تو رضوان ڈرتا رہا، مگر جب آصف نے اس سے کہا، "تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا۔ میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔" رضوان یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر مان گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لاک لگا دیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ "کیا ہوا؟" بھائی گھبرا کے بولے۔ اس وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ "یہ کیا ہوا بھائی؟" وہ چلایا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا صحن سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ گرا۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ مقامی ڈاکٹر بولا، "خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی ٹوٹی نہیں۔" بچے کو گھر واپس لایا گیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بچے کو جو دوائی دی گئی تھی اس میں سکون کی دوا شامل تھی۔ وہ سو گیا تو رضوان خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ آصف اور اس نے چونکہ مردے کی کھوپڑی نکالی تھی تو ہو سکتا ہے گھر میں بچے کو جو چوٹ لگی ہے، کیا یہ کوئی عذاب ہے یا انتقام ہے مردے کا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر آصف کا فون آنے لگا۔ آصف نے فون پر سب سے پہلے ننھے میاں کی خیریت معلوم کی۔ تبھی رضوان نے اس کو اپنا یہ خیال بتایا، "ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو جب تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔" آصف یہ سن کر بہت ہنسا اور کہنے لگا، "یہ 21ویں صدی ہے، یہاں روحیں بدلہ نہیں لیتی۔" اور کہنے لگا، "مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ اگر اسپتال میں مریض کسی وجہ سے مر گیا تو آپ اسپتال چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟" آصف رضوان کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی ساخت پر غور کرنے لگا۔ "منصوبہ میرا تھا، اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو وہ مجھ کو ڈراتا۔ آصف کو کیا معلوم کہ وہ جن باتوں کا مذاق میں کہے جا رہا تھا تقدیر اس کو سچ کرنے والی ہے۔ اوئے اگے گڈ بائے ڈاکٹر رضوان، کل ملیں گے۔ اب میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔" یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رضوان نے بھی فون بند کرکے ایک طرف رکھا اور پھر وہ یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا کہ میں بلا وجہ ڈر رہا ہوں۔ بھلا جو زمانہ آج کل چل رہا ہے، اتنے میں جدید زمانے میں روحیں اور مردوں کا کیا ڈر؟ رضوان کا فون ایک زوردار آواز سے بجا اٹھا۔ وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جاگا، پھر اس نے ایک ہاتھ آگے کرکے یہ دیکھے بنا سخت خراب موسم میں کون اس کو کال کر رہا ہے، اس نے فون آف کر دیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے 15 منٹ ہی نہیں ہوئے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی بوکھلائی ہوئی آواز نے رضوان کو جگا دیا۔ اس کے سوئے ہوئے دماغ میں رضوان کے بڑے بھائی کی آواز جب آئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ "کیا ہوا بھیا؟" رضوان جلدی اٹھو۔" گہری نیند سے جاگے رضوان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں اس کے بھتیجے کی طبیعت تو مزید خراب نہیں ہوئی۔ "بھیا، کیا وسیم ٹھیک ہے؟ انہیں
انہیں پوچھے۔ ہاں ہاں وسیم ٹھیک ہے، تم جلدی باہر آؤ، آصف کی طرف جانا ہے۔ آصف کی طرف؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت تو صبح کے 5 بجے ہیں۔ رضوان زیادہ سوال مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم کو آصف کے ابا نے فون بھی کیا تھا مگر تم نے فون ہی آف کر دیا، تب انہوں نے ہم کو ایمرجنسی اطلاع دی۔ آصف اب اس دنیا میں نہیں رہا، بھیا نے ایک بم رضوان کے اوپر گرا دیا۔ آصف کو کیا ہوا؟ وہ جنونی انداز سے چلایا۔ صبر کرو میرے بھائی، صبر کرو۔ آصف رات کمرے میں سویا تھا کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی تو اس کے دونوں بھائی اور ابا اس کے کمرے میں جب گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا کہ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر آصف کے سر پر لگا ہوا ہے اور وہ بیچارہ آصف سوتے ہوئے ہی اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ رضوان نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں صرف یہ بات ہی چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دونوں دوستوں سے دونوں نے نکالی تھی، آخر کار اس نے اپنا انتقام آصف سے بھی لے لیا، اب اس کی باری ہے۔